بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر تمام مسلمین کو مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ یقیناً یہ مہینہ تمام اسلامی مہینوں میں ایک اہم مقام اور فضیلت رکھتا ہے، اور اس مہینے کے اندر بھی جو اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے اس کی سب سے اہم وجہ، بنیادی ترین وجہ ہے قرآن پاک کا نازل ہونا، اور اس وجہ سے یہ مہینہ اہم ترین مہینوں میں اور متبارک مہینوں میں اس کا شمار ہے۔ بس ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس مہینے میں گو کہ کبھی بھی نہیں، لیکن خصوصاً اس مہینے میں قرآن پاک ہے جو اس سے خصوصی لگاؤ پیدا کریں، اس کے اور ہمارے درمیان اگر خدا نخواستہ کوئی دوری ہے تو اس کو کم کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطالب، اس کے موضوعات سب کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی جو متبرک ہونے کی اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں معارف قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا۔ اس میں سے ایک بات یہ کہ قرآن پاک کے اندر ہم کہتے ہیں کہ صورتیں ہیں، مثلا سورہ توحید ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ تو اس صورت کا کیا مطلب ہے؟ صورت کا مطلب عربی زبان میں اس دیوار کو کہا جاتا ہے جو ایک شہر کے گرد بنائی جاتی ہے، جس میں لوگ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ مفردات امام راغب اور جو لغت کی کتب ہیں ان کے اندر اس کا یہ معنی بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر جو صورتیں ہیں ان کو اس لیے صورت کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دیوار کی حیثیت رکھتی ہیں، جن نے کور کیا ہوا ہے اپنے اندر قرآن پاک کے ٹیکسٹ کو۔ اب آپ دیکھیے کہ شہروں کے ارد گرد دیواریں گزشتہ دور میں بنائی جاتی تھیں، اور بہت مضبوط دیواریں بنائی جاتی تھیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ دشمن ان دیواروں پر حملہ آور نہ ہو، اور دشمن جب حملہ کرتا تھا تو اس کے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ دیوار کے اندر کسی طریقے سے سوراخ کر دے، اور اس کے لیے توپوں کا استعمال یا جو بھی ٹیکنالوجی ہوتی تھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی مدد سے وہ دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور جب دیوار میں ایک سوراخ ہو جاتا تھا تب 80 سے 90% چانسز ہو جاتے تھے کہ اب فتح حاصل ہو جائے گی، اور اب جو جن کی دیوار میں سوراخ ہوا ہے وہ شکست سے دوچار ہو جائیں گے، کیونکہ دیوار، مضبوط دیوار کا ہونا اتنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک کے بھی ان چیپٹرز کا نام سورت اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ انسان، ہم دیکھتے ہیں، ہم خود اپنے آپ پر بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی ایک دیوار کا سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مثلا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ ٹوٹل یہی کام انجام دیتا ہے کہ جیسے ہی کوئی فورن اینٹی ہمارے جسم میں جراثیم کی شکل میں داخل ہوتی ہے تو ہمارا وہ جو امیونٹی سسٹم ہے، ہمارا وہ جو دیوار ہے، وہ فوراً حرکت میں آ جاتی ہے اور کیا کرتی ہے، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے، ہماری جو دیوار ہے وہ کمزور ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ جو باہر کا جراثیم ہے وہ آہستہ آہستہ غلبہ پا لے گا اور ہمیں بیماری کی جانب لے جائے گا۔ یہ ٹوٹل، مثلا یہ تو ابھی آج کل جو کووڈ کا چل رہا ہے معاملہ، وہ سارا اسی بیس کے اوپر ہے، اور اس معاملے کو سمجھنا آسان بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنی امیونٹی کو مضبوط بنائیں، اس سسٹم کو مضبوط بنائیں، اس دیوار کو مضبوط بنائیں، تاکہ وہ جو جراثیم ہے وہ حملہ آور نہ ہو سکے، اور اگر حملہ آور خدا نخواستہ ہو جائے تو کامیاب نہ ہو سکے۔ اب قرآن پاک کی جو چیپٹرز ہیں ان کو صورت اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر، ہم لوگ، یہ ہمارا اخلاقی، ہمارا سیاسی، ہمارا اجتماعی، ہماری شعوری جو ایک دیوار ہے، ایک حفاظت ہے، وہ یہ صورتیں ہیں، یہ قرآن پاک کا ٹیکسٹ ہے۔ اس کے اندر اگر ہم رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، اور اگر ہم نے اس دنیا کی شیطنت، ہم نے ظلم و زیادتی اور ناجائز معاملات سے بچنا ہے، اور ہم نے اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دیوار کو اپنے گرد قرآن پاک کی اس دیوار کو تعمیر کریں، اور مضبوط تعمیر کریں، تاکہ باہر سے کوئی کنفیوژن، کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ اس میں داخل نہ ہو سکیں۔ یہ بہت خوبصورت نام رکھا گیا ہے چیپٹرز کا قرآن پاک کا، جو بالکل ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم قرآن پاک فقط صرف اس کا عربی متن نہ پڑھیں، فقط اس کو ثواب کی نیت سے نہ پڑھیں، فقط اس کو جیسے کہتے ہیں کہ اس کا ٹیکسٹ ریڈنگ ہے صرف اس لیے نہ پڑھیں، بلکہ کس لیے پڑھیں کہ ہم اپنے گرد قرآن پاک کی دیوار بنائیں، ہم اپنے نفس کے ارد گرد یہ دیوار بنائیں، اور ہم اس کے اندر اپنی محفوظ زندگی بسر کریں۔
یہ قرآن پاک کا فلسفہ ہے، یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا فلسفہ ہے، اور خود جن ہستی پر یہ نازل ہوا ہے اور جو اس کی حفاظت کرنے والے ان سب نے اپنی زندگیوں میں یہی کام انجام دیا. اس لیے قرآن پاک کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. قرآن پاک پر عمل کرنے سے، سمجھنے سے، سیکھنے کی جانب بہت سخت رغبت دلائی گئی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد یہ صورت کا جو معنی ہے اس کو اپنی اصل کے اندر، اپنی حقیقت کے اندر لاگو کر سکیں اور اپنے گرد یہ حفاظتی دیوار مضبوطی سے بنا سکیں اور اس کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکیں. تب ہی ہم باہر کی جو شیطنت ہے، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ہم ان سے صرف تب ہی بچ سکتے ہیں جب ہم اپنے گرد قرآن پاک کی دیواریں کھڑی کریں اور ان مضبوط اور پھر ان دیواروں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط بنائیں اور ان کے درمیان میں اپنی زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری عبادات کو قبول فرمائے، نیز ہمارا شمار قرآن پاک کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم.